أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے. دنیا کی ہر چیز اس نے فنا ہونا ہے. بقا صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے. انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کا ایک نظام بنایا ہے اور اس کی وجہ بیان کی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرنے والا ہے. جنہوں نے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاری، ان کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سے انعامات تیار کیے. جنہوں نے دنیا کے اندر آنے کا اپنا کوئی مقصد نہیں سمجھا، اپنی منمانی کی زندگی گزارتے رہے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جیل بھی بڑی سخت تیار کی. اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، جنہوں نے اپنے مقصد کو پہچانا ہے کہ ہم دنیا کے اندر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں جو نصاب دیا گیا ہے، جس کا ہم نے امتحان دینا ہے قبر کے اندر، میدان محشر کے اندر، اس نصاب کے مطابق ہماری تیاری کتنی ہے. جن کے اندر یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے کون کون سے انعامات تیار کیے، انہی کا تذکرہ ہم نے آج کے اس خطبہ کے اندر کرنا ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا اعدت لعبادی الصالحین، ہم نے جو جنت نیک لوگوں کے لیے تیار کی ہے، صالح لوگوں کے لیے، اس کو جتنا مرضی بیان کیا جائے، جتنے مرضی آپ اس کے نقشے کھینچ لیں، جتنی مرضی آپ اس کو تشبیہات دے لیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ما لا عین رأت، وہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے کما حقہ اس کا تذکرہ سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر،
جس طرح کی وہ اللہ نے نعمتیں بنائی ہیں ان کا 100% احاطہ، 100% نقشہ کسی دل کے اندر آج تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ ایسی وہ خوبصورت نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کے لیے بنائی ہیں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ایک بندہ جو دنیا کی زندگی گزار کے گیا ہے، اس نے دنیا کی زندگی گزاری ہے، مصائب کے اندر، پریشانیوں کے اندر، بڑی تکلیفیں اس کو آئی ہیں، لیکن اس نے استقامت نہیں چھوڑی ہے، اللہ رب العزت کا در نہیں چھوڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں چھوڑا ہے۔ ساری زندگی اس کی مصائب کے اندر، ساری زندگی اس کی پریشانیوں کے اندر گزری ہے۔ فرمایا جنت اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو ایک جنت کا چکر لگوائیں گے قیامت والے دن، اور پھر اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب جتنے مرضی پریشانی آئے، کوئی خوشی انسان کو ایک ایسی ملتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار سارے غم ہی بھول گئے، ساری پریشانیاں مجھے بھول گئی۔ اب جس نے ساری زندگی پریشانیوں کے اندر، ساری زندگی آزمائشوں کے اندر گزاری ہے، اب اس کا ایک چکر جنت کے اندر لگا ہے، ابھی ایک چکر اس کو جنت کے اندر لگوایا گیا ہے، اور اللہ رب العزت پھر اس سے پوچھتے ہیں یا ابن آدم هل رأیت بوسا قط، اے آدم کے بیٹے تم نے کوئی پریشانی بھی دیکھی ہے دنیا کے اندر؟ تیری زندگی کیسی گزری ہے؟ حل مر بک شدۃ قط، تیرے اوپر کوئی مصیبتیں بھی آئی ہیں، کوئی آزمائشیں بھی آئی ہیں؟ اس وقت بندہ کہے گا فیقول، ابھی اس نے ایک چکر لگایا ہے، کہے گا لا واللہ یا رب، اللہ کی قسم یا اللہ میں نے دنیا کے اندر کوئی پریشانی نہیں دیکھی، ایک چکر کے ساتھ سب کچھ بھول گیا، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں بھول گیا ایک چکر کے ساتھ۔ ایسی وہ نعمت اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے وہ جنت بنائی ہے، لیکن اس کو گھیرا گیا ہے پریشانیوں کے ساتھ۔ جب اس کو بنایا گیا ہے تو فرشتوں کو دکھایا گیا ہے جنت کو بھی اور جہنم کو بھی۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اس جنت سے تو کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور جہنم سے تو ہر بندہ بچے گا۔ فرمایا پھر اس کے راستوں کو دکھایا گیا ہے، پھر فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تیری جنت کے اندر کوئی آ سکتے ہیں، اور تیری جہنم کے اندر بہت سے لوگ آئیں گے۔ کیوں؟ جہنم کا راستہ بڑا آرام دہ ہے، جنت کا راستہ تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ تخنے اونچک ننگے کریں گے، آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جو آپ کے اوپر آوازیں کسیں گے۔ آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، آپ کے گھر والے ہی آپ کو نہیں جینے دیں گے۔ لو جی ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی یہ نہیں ہوا، ابھی وہ نہیں ہوا، تم نے ابھی سے داڑھی رکھ لی ہے۔ ہزاروں لوگ آپ کو تان و تشنیع کرنے والے ملیں گے۔ پھر انبیاء کرام نے اور صلحاء نے جس طرح زندگی گزاری ہے، صحابہ کرام نے آزمائشوں اور مصیبتوں کے اندر، اور اللہ رب العزت آزماتے ہیں۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آپ فرماتے ہیں تم کیا گمان کرتے ہو کہ تم نے کہا کہ تم ایمان لے آئے ہو، اور تو پھر تمہاری زبان کے اوپر جو تم نے لفظ کہے ہیں پھر اس کے اوپر یقین کر لیا جائے گا؟ نہیں، پھر تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، فرمایا ہم نے آزمایا لوگوں کو، اللہ رب العزت پھر آزماتے ہیں۔ تو یہ جنت کا راستہ ہے، اتنی خوبصورت جنت ہے کہ جس نے ایک چکر لگایا ہے وہ دنیا کی ساری آزمائشیں بھول گیا، ساری تکلیفیں بھول گئے ہیں۔ بلکہ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرَحًا، قیامت والے دن اگر کسی شخص کو خوشی کے ساتھ موت آنی ہوتی نا،
خوشی کے ساتھ لامات اہل الجنہ، جنتی جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر ہی مر جاتے ہیں، اتنی خوبصورت نعمتیں خوشی کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں۔ اتنی خوبصورت نعمتیں اللہ رب العزت نے جنت کے اندر بنائی ہیں۔ سورہ زمر کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، جو نیک لوگ ہیں اور جو برے لوگ ہیں۔ جنتی لوگوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں، یہ ابھی جنت کی طرف سفر شروع ہوا ہے، اس نے اپنے حساب کے اندر وہ کامیاب ہو گئے، اللہ رب العزت نے اس کو پاس کر دیے، اب یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ، ان کے لیے جنتی دروازے کھولے جائیں گے اور پھر جنتی دربان ان کے اوپر کھڑے ہیں، جنتی دربان اس راستے کے اوپر کھڑے ہیں، کس لیے؟ ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ اللہ کے فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہیں، یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے۔ اب یہ جنت کے اندر چلے گئے ہیں، ان کے محلات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها، فرمایا جنت کے محلات اس قدر خوبصورت ہیں، جنت کے محلات ان کا ظاہر باہر والا جو حصہ ہے وہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندر والا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ اس قدر خوبصورت محلات اللہ رب العزت نے جنت کے اندر بنائے ہیں جنتیوں کے لیے، لیکن بنائے کن کے لیے؟ کون سی صفات کے حامل لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں عطا کرنی ہیں؟ ان کے اندر کون سی خصوصیات ہوگی؟ لمن اطعم الطعام، جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہوں گے، یہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے خیمے تیار کیے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے گھر تیار کیے ہیں، اور پھر اچھی گفتگو کرنے والے۔ دوسری صفت اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔ تیسری صفت وہ روزے رکھنے والے ہوں گے، روزے رکھنے والے۔ اور چوتھی صفت فرمایا رات کو اور دن کے اندر وہ اللہ کے حضور سجدے قیام ادا کرنے والے ہوں گے، نمازی ادا کرنے والے۔ فرمائے ان صفات کے حامل لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت نے خیمے تیار کیے ہیں، جو اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہے، وہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر اللہ رب العزت نے ان صفات کے حامل لوگوں کو اللہ رب العزت نے شامل کرنا ہے، داخل کرنا ہے۔ یہ محلات ہیں، پھر کوٹھیاں بنگلے، ان کا بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ پھر جنتی درخت جو ہے، جنت کے درخت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت شجرۃ، جنت کے اندر جو درخت ہے نا، جنتی درخت، وہ اتنا لمبا چوڑا ہے، فرمایا ایک تیز گھوڑا جو ہے، تیز گھوڑا وہ چلنا شروع کر دے، گولائی میں نہیں، ایک طرف چل رہا ہے، ایک طرف اس کی رفتار ہے، وہ اس طرف چل رہا ہے، کتنا چلتا ہے؟ 100 عام ما یقطعها، فرمایا 100 سال تک چلتا رہے، پھر بھی ایک طرف کا سایہ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ جنت کے اندر درخت ہے۔ اور درخت لگنے کیسے ہیں؟ درخت لگنے کیسے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا کے اندر جائیں نا، دنیا کے اندر جب جائیں تو آپ اپنی امت کو میں ابراہیم کا سلام پیش کیجیے۔
آپ اپنی قدر و منزلت کا اندازہ لگائیں، اپنی قدر و منزلت کا اندازہ لگائیں، اپنے اونچے مرتبے کا اندازہ لگائیں کہ ہم کس پیغمبر کے امتی ہیں، ہماری امت کس قدر مبارک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر وہ سلام پیش کر رہے ہیں امت کے لیے، اور پھر ایک تحفہ بھی دے کر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام امت محمدیہ کو ایک تحفہ دے کر گئے ہیں، فرمایا جا کے اپنی امت کو کہہ دینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جا کر آپ نے بتانا ہے کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، چٹیل میدان ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن اس کے اندر شجر کاری تم نے خود کرنی ہے، تم نے خود اس کے اندر درخت لگانے ہیں جن کا سائے اتنے لمبے چوڑے ہوں گے، جن کے تنے اللہ رب العزت نے سونے کے بنائے، وہ درخت تم نے خود لگانے ہیں۔ کیسے؟ سبحان اللہ کہنے، الحمدللہ کہنے، لا الہ الا اللہ کہنے، واللہ اکبر، یہ جملے ہیں جو ان اذکار کو کرتا ہے، ان اذکار کو لازم پکڑ لیتا ہے۔ فرمایا جنت کے اندر اللہ رب العزت اس کے نام کے درخت لگا دیتے ہیں۔ من قال سبحان اللہ العظیم، جو بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، غرست لہ بہا نخلۃ فی الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جنت کے اندر اس کے نام کا ایک کھجور کا درخت لگا دیتے ہیں۔ جنت کے اندر درخت لگا دیتے ہیں، اور پھر جنتی حوروں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سورۃ رحمان کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، سورۃ رحمان کو۔ اللہ رب العزت نے جنتی حوروں کا ذکر کیا ہے، اور پھر ایک ایک مرد کے لیے اللہ رب العزت نے دو دو حوریں تیار کی ہیں جنت کی، ایسی حوریں، ایسی جنت کے اندر بیویاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی حور ایک دفعہ اپنا دوپٹہ زمین کے اوپر دنیا کے اندر لہرا دے، ساری دنیا اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اگر وہ جھانک کر مسکرا دے، جھانک کر دنیا کے اندر جھانکے اور پھر مسکرائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک یہ ساری جو دنیا ہے نا، اس کے مسکرانے سے ساری دنیا روشن ہو گئی۔ یہ کن کے لیے تیار کی اللہ رب العزت نے؟ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، انس بن معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسی حوریں چاہتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ، آسان کام، بہت آسان ہے جنت کے اندر جانے والا، فرمایا کہ جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرے مسلمان بھائی کو معاف کر دیتا ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں؟ پتہ ہے کہ میرا حق ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، فرمایا پھر بھی وہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے دربار میں بلائیں گے، پوچھیں گے تم نے میری رضا کے لیے اپنے بھائی کو معاف کیے، آج جنت کے اندر جس حور کے ساتھ تو چاہتا ہے اس کے ساتھ نکاح کر کے جنت کے اندر رہو۔ معاف کرنے والے، مشکل کام تو نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر اللہ رب العزت نے موت نہیں بنائی، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ جب جنتی جنت کے اندر چلے گئے، جہنمی جہنم کے اندر چلے گئے، پھر جنتیوں کی طرف آواز لگائی جائے گی، ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، تم ہمیشہ کے لیے زندہ ہو، ہمیشہ کے لیے زندہ، تمہارے لیے کوئی موت نہیں ہے۔ پھر ایک سب سے بڑا انعام ملنے والا ہے، سب سے بڑا انعام جو جنتیوں کے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا، کسی چیز کی کمی تو نہیں سوال کیا جائے گا۔ جنتی کہیں گے یا اللہ تیری جنت کے اندر کس چیز کی کمی ہو سکے، ہر چیز اللہ رب العزت نے دے دی ہے۔ کہا جائے گا ایک چیز کی کمی ہے،
پھر وہ کس چیز کی کمی ہے؟ پھر جو سب سے بڑی نعمت جنت کے اندر ہوگی، اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، اپنا دیدار کروائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے آخری جنتی ہے نا، سب سے آخری جنتی جس کو جہنم سے نکالا جائے گا، آخری جنتی کے لیے اتنی بڑی نعمتیں اللہ رب العزت نے تیار کی ہیں۔ آخری جنتی، آپ اندازہ لگائیں کہ جو جن کے درجات اس سے بھی بلند ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے کتنے انعامات تیار کیے ہیں۔ اس کو جہنم سے نکالا گیا، جہنم کے کنارے پر بٹھایا گیا، اس کو ایک درخت دکھائی دیا ہے، تو اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے کہ یا اللہ جہنم سے تو نے نکال دیا مجھے، تیرا بہت بڑا انعام ہے، لیکن تو میرے اوپر احسان ایک اور کر کے جہنم سے تھوڑا سا دور کر دے، وہ جو درخت نظر آ رہا ہے نا اس کے نیچے بٹھا دو۔ پھر اگلا درخت، میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، پھر اگلا درخت، اس طرح یہ سوال کرتے کرتے جنت کے دروازے پر پہنچ گیا، جنت کے دروازے پر پہنچ گیا۔ پھر سوال کرتا ہے یا اللہ تو نے جہنم سے نکالا، پھر کنارے پر بٹھایا، پھر اگلے درخت کے نیچے، پھر اگلے درخت کے نیچے، پھر اگلے درخت کے نیچے، پھر تو نے مجھے جنت کے دروازے پر لا کر بٹھا دیا، یا اللہ ایک کرم اور کر دے، اپنی ایک رحمت اور کر دے، مجھے جنت کے اندر ہی داخل کر دے۔ پھر اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے، اس کو دکھایا جائے گا کہ جنت جو ہے نا اللہ رب العزت کی بھری ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے اللہ رب العزت کی جنت۔ یہ پھر اللہ سے سوال کرے گا یا اللہ تیری جنت کے اندر تو جگہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت اس بندے کو کہیں گے یہ آخری جنتی ہے، میرے بندے جتنی میری زمین تھی مشرق سے لے کر مغرب تک، جتنی میری زمین تھی اتنی زمین اور اس کے 10 درجے زیادہ بڑی جگہ اگر تجھے مل جائے تو راضی ہو جائے گا؟ اتنی بڑی جنت اگر تجھے مل جائے تو راضی ہو جائے گا؟ یہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، میں اگر کسی کے ساتھ مذاق کروں تو میرا بنتا ہے، میں گناہگار ہوں، مجھ سے گناہ ہو جائے، تو رب رحمان ہے اور تو بھی میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، وہ مسکرانے لگے حدیث کو بیان کر کے اور کہنے لگے اپنے شاگردوں سے کہ تم نے مجھ سے سوال نہیں کیا کہ میں کیوں مسکرایا ہوں۔ فرمایا بتائیں آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ کہا میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرائے تھے۔ ہم نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا مجھے جب جبرائیل نے یہ حدیث بیان کی تھی تو جبرائیل بھی مسکرائے تھے، میں نے جبرائیل سے سوال کیا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ جبرائیل نے مجھے کہا کہ جب بندے کی یہ بات سنیں گے نا تو اس وقت اللہ رب العزت بھی مسکرائیں گے۔ کتنی پیاری سنت کا طریقہ کار ہے، اللہ کی سنت کے اوپر جبرائیل، پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی مسکراہٹوں کو بھی سلامت رکھا ہے، اپنے پیغمبر کے مسکرانے کو بھی سلامت رکھا ہے۔ جب مسکرانے کو اللہ رب العزت نے سلامت رکھا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بھی عمل صحابہ کرام سے یا امت سے مخفی ہو گیا ہو؟ یہ اصل بات سمجھنے والی ہے، یہ اصل بات سمجھنے والی ہے۔ جب مسکرانا جو ہے اس کو محفوظ کیا گیا ہے، رات کی تاریکیوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کے پیغمبر اگر مسکرائے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حفاظت نہیں کی ہوگی؟ ہے نا سوال کرنے والا؟ ادب کے دائرے کے اندر رہ کر آپ اپنے علماء سے
ہم سے سوال کر سکتے ہیں نا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مسکرانا بھی اگر محفوظ کر لیا گیا تو اللہ کے پیغمبر کی نماز نہیں محفوظ کی گئی؟ جب اللہ رب العزت کے پیغمبر کی نماز کو محفوظ کر لیا گیا ہے تو پھر دوسرے تیسرے راستے کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی مسجد نبوی کے اندر درس دے رہے ہیں. میں نے یہ امام صاحب کا قول شاید پہلے بھی آپ کے سامنے ایک دو دفعہ بیان کیا ہے. فرمایا جو شخص اپنے دل و دماغ کے اندر کوئی نیکی کے کام کو تصور کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بھی نیکی ہے، نعوذ باللہ اس نے محمد کریم علیہ السلام کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے نعوذ باللہ دین کے اندر خیانت کی ہے. یہ عمل اللہ کے رسول نے ہم تک نہیں پہنچایا، میں دے کر جا رہا ہوں. اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم دین کے اندر نئی چیزیں داخل کرنے کا. جنت کے اندر جائے گا کون؟ جانا کس نے؟ بڑی مشہور حدیث ہم نے سن رکھی ہے، لیکن اس حدیث کے اوپر کبھی غور نہیں کیا، کبھی غور نہیں کیا. فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، ہر جنتی جنت، میرا ہر امتی جنت کے اندر جائے گا، لیکن جس نے جانے سے انکار کر دیا، جس نے جانے سے انکار کر دیا. اللہ کے پیغمبر جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابان، جس نے میری نافرمانی کی ہے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. جس کی نماز اپنی مرضی کی ہے، جس کا روزہ اپنی مرضی کا ہے، جس کا حج عمرہ اپنی مرضی کا ہے، جس کے صدقات و خیرات اپنی مرضی کا ہے، وہ جنت میں جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صحابی رسول نے پوچھا تھا نا ایک شخص سے، تجھ نے اس طرح نماز ادا کرتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ اس نے کہا 40 سال نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں، 40 سال سے. اس نے کہا اگر اس طرح 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہو نا تو پھر تم نے آج تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اللہ کوئی میری نمازوں کا محتاج ہے؟ ساری دنیا نیک بن جائے، اللہ کی کبریائی کے اندر، اللہ کی بڑائی کے اندر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہو سکتی. ساری دنیا اللہ رب العزت کی نافرمان بن جائے، اللہ رب العزت کی کبریائی کے اندر، اللہ کی بڑائی کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی. نمازیں تم نے اپنے لیے پڑھنی، اللہ کے لیے نہیں پڑھنی. میں اللہ رب العزت کا محتاج ہوں، اللہ میرا محتاج نہیں ہے. اللہ میرا محتاج نہیں ہے، میں اللہ رب العزت کا محتاج ہوں. جب میں محتاج ہوں اللہ رب العزت کا تو پھر اللہ رب العزت نے جیسے کہا ہے ویسے کرنا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جیسے کہا ہے ویسے کرنا ہے. صحابہ رسول سے کون سی غلطی ہو رہی تھی؟ 3 دفعہ نماز پڑھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی. اس کی نماز کے اندر اطمینان نہیں تھا، اس کی نماز کے اندر سکون نہیں تھا. نماز محمدی جو ہے، نماز محمدی، اس کے اندر سکون ہے، اس کے اندر اطمینان ہے. ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ 5-5 منٹ کے اندر 12 رکعتیں پڑھ جاتے ہیں. میں ایک دفعہ دیپال پور تھا، بچے کو لے کے ہاسپٹل کے اندر گیا ہوا تھا. میں نے ظہر کی نماز وہاں پر پڑھی، پیٹرول پمپ تھا وہاں پر مسجد تھی. میں مسجد کے اندر کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں، باوضو ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر. میں نے قصر نماز پڑھنی تھی، میں نے 2 رکعتیں پڑھی. آپ یقین کریں میرے ساتھ ایک بندہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، میرے 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے اس نے 12 پڑھ کے چلا بھی گیا. ایسی نماز آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جنت میں لے کر جائے گی، ایسی نماز اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز محمدی ہے، نہیں. سیکھے نماز. اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک ایک عمل ہمارے سامنے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح و شام پڑھتا ہے نا 3 مرتبہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اس کے مطابق اس کا عقیدہ اور عمل بن جاتا ہے کہ میرا رب واقعہ ہی اللہ ہے، میں اس کے اوپر راضی ہوں. پھر وہ کسی اور طرف نہیں جاتا ہے.
اپنی حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے، پھر وہ اپنی ضروریات کو پورا کروانے کے لیے کسی اور طرف نہیں جاتا۔ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، پھر اس نے اسلام کو دین سمجھا ہے۔ اور اسلام کا دین کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا قرآن ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اسی کے اوپر وہ اپنے آپ کو کافی سمجھتا ہے، یہی میرے لیے دین ہے۔ وابی محمد الرسول، اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام رسول بنا کر بھیجے ہیں، پھر اس کے اوپر اس کا عمل بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ایسے بندے کے ہاتھ پکڑ کے میں اس کو جنت کے اندر لے کر جاؤں۔ لیکن یہ صرف زبان کی حد تک نہیں ہے، جس کا عمل بھی اس کے مطابق بن جاتا ہے۔ اس کے درود پڑھنے والے اور ہیں، اس کی نمازیں اور ہیں، اس کے روزے اور ہیں، اس کے حج اور ہیں، اس کے زکوٰۃ کے طریقے کسی اور طرف ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے آپ گستاخ بن جائیں، امام مالک کے گستاخ بن جائیں، امام احمد بن حنبل کے گستاخ بن جائیں، نہیں، امام شافعی کے گستاخ بن جائیں، قطعاً ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میرے کسی ولی کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ ولی ہیں، لیکن اتباع، اطاعت، دین اسلام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا نام ہے، کسی اور بندے کی اطاعت کا نام دین نہیں ہے۔ یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، لوگ ہمیں برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ اس لیے ہم میرے بھائیوں، جنت کے اندر یہ راستہ ہے جانے کا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت۔ اور کون سے راستے ہیں جو آپ کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے، جن کے اوپر چل کے ہم اللہ کی ان نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ کے اندر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا